جناب علامہ بدرالزمان قادری صاحب، سورہ حجرات کی آیت 10 کا آپ مکمل متن ارشاد فرمائیے، ترجمہ، مفہوم، شان نزول اور اہم تفسیری نکات، سیاق و سباق کیا ہے اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آج کا یہ ہمارا موضوع جو ہے سورہ حجرات کے حوالے سے انتہائی سگنیفیکنٹ ہے اور عصر حاضر کا تقاضا بھی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر دور کا تقاضا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں، یہ مصحف کے اعتبار سے یہ سورہ جو ہے یہ اپنا اس کا 86 نمبر ہے، 108 ہے اور پارہ 26۔ جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومنین جو ہیں فاصلحوا بین اخویکم، اور اگر بھائیوں کے مابین کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو ان کے مابین صلح کروا دیا کرو۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم کو مشروط فرما دیا دو چیزوں سے، ایک تو اخوت کے ساتھ، دوسرا مصالحت کے ساتھ۔ تو یہ اس پوری صورت کا اگر آپ دیکھیں تو دو چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے، ایک تو تعظیم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، اور دوسرا جو ہے اخوت اور مصالحت کے مابین، یعنی آداب معاشرتی سے آپ فرما لیجئے اور تعظیم مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرما لیجئے۔ ایک اہم ترین اعتقادی مسئلہ ہے اور ایک اہم ترین سماجی مسئلہ ہے، دونوں کو اللہ نے انٹرلیٹ فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر مجھ سے رحم کی توقع کرتے ہو یا مجھ سے رحم چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے نبی کی طرف آ جاؤ، ان کی تعظیم کو پیش نظر رکھو۔ تعظیم کے بعد اگلا مرحلہ تمہارے لیے جو آئے گا، تمہارے مابین جو ہے بردرہڈ ہے، اخوت ہے، برادری ہے، اور اگر تک آپس میں کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو تم نے جو ہے اس پر صلح کر لینی ہے، اس کو ہوا نہیں دینی۔ ڈاکٹر صاحب اختلافات اگر یہ بڑھتے چلے جائیں تو اس کے نقصانات بہت، ان کا دامن وسیع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے گریجویشن میں ایک نظم پڑھائی اور پڑھی بھی میں نے، این ایپل، اس طرح ایپل ٹری تھا، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک دوست سے میں رنجیدہ ہوا تو میں نے اس کو بتا دیا کہ مجھے آپ سے یہ رنج ہے، شکوہ ہے، تو اس نے اس پر معذرت کر لی، دوسرے کو میں نے بتایا نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے دل میں جو ہے وہ اس کے خلاف پنپتا رہا، پھر میں نے حسد کا پانی دیا، بغض کا اناد کا دیا، اس پر ایک پھل لگا، سیب لگا تو میں نے کھلایا تو مر گیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اندر کینہ بغض اس طرح پلتا بڑھتا رہے گا، پنپتا رہے گا، تو نتائج جو ہیں وہ ہلاکت کی طرف جاتے ہیں۔ اس آیت کا اگر میں شان نزول دیکھتا ہوں تو امام بخاری کی حدیث لیتا ہوں، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام جب تشریف لائے نا مدینہ میں تو آپ کو یہ عرض کیا گیا کہ عبداللہ بن ابی سرداروں میں سے ہے، اور مطلب ہے اپنا سرکردہ آدمی ہے اور منافقوں کے بھی سردار ہیں، ان کے سردار تھے وہ۔ تو آپ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اگر ملاقات کر لیں تو آپ تشریف لے گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، سبحان اللہ، اور شوریلی زمین تھی، مسافت بھی آپ نے طے کی، انصاری صحابہ بھی ساتھ تھے، مہاجرین بھی ساتھ تھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظاہر منافق تھا، دل میں بغض تو تھا نا۔ اب اس حدیث کو دیکھیے گا اور قرآن کریم کی آیت کا ٹیکسٹ دیکھیے گا، دونوں میں تطبیق کیسی ہے۔ اس منافق نے کہا کہ فقال الیک انی، کہ اپنی سواری کو مجھ سے دور رکھیے، واللہ لقد آذانی نتن حمارک، کہ آپ کے اس دراز گوش سے مجھے باس اور سمیل آتی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام تو خاموش ہوئے، پر صحابہ کہاں برداشت کرتے تھے، اور نہ اللہ رب العزت کو یہ بات برداشت ہے کہ ایسی بات کی جائے۔ اور انصاری صحابی غصے سے بولے، فرمایا واللہ لحماری حمار رسول اللہ اطیب ریحا منک، خدا کی قسم ہمارے نبی کی سواری کی خوشبو جو ہے اتنی دل نشیں ہے کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا، اور تیری ذات سے زیادہ بہتر ہے۔ جب اتنی بات ہوئی تو انصار اور مہاجرین اور اس منافق کے جو ہیں لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوئے، دست و گریباں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنین آپس میں گتھم گتھا ہو جائے، دست و گریباں، نَقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو آپس میں باہمی صلح کروا دیجئے۔ ہم اگر زبانی طور پر گتھم گتھا ہو جائیں جیسا کہ ہم ذرائع ابلاغ پر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی صلح کرنا نہیں۔ اس میں دیکھیے جی، منافق کی ایک پہچان تو یہ بھی ہے کہ جب لڑتا ہے تو پھر وہ گالی دیتا ہے، اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ منافق کی خالص منافق کی چار نشانی، جب بھی لڑے گا وہ گالی دے گا، تو اس سے بچنا چاہیے، چاہے زبان کے ساتھ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت بات ڈاکٹر صاحب لطیف پیرائے میں بھی کی جا سکتی ہے، بے شک، اور ضروری نہیں کہ اس میں بندہ شاؤٹ کرے، لاؤڈ ہو جائے اور اس کے بعد پھر اپنے آپ سے باہر ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور اس کے بعد دوسرا اس کا جو شان نزول میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ رسالت امام علیہ السلام کے صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، عمرانی نام تھا ان کا، تو انہوں نے بیوی کو روکا کہ آپ نے میکے نہیں جانا، رک جائیے، ٹھہری رہیے، گھر ٹھہری رہیے۔
ان کے میکے والوں کو اصرار تھا کہ مطلب آپ گھر آؤ ہمارے، تو وہ لینے کے لیے آئے تو وہ شوہر نے منع کر رکھا تھا. جب لینے آئے تو زبردستی لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے اپنے قبیلے کو آواز دے دی اور اس طرح دونوں قبائل اکٹھے ہوئے اور جھگڑا ہوا. رسالت ماوراء اسلام نے جو ہے اس پر پھر دونوں کے مابین صلح کروا دی. میں یہاں ایک چیز دیکھتا ہوں جی، رسالت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم نے سفر کرنا ہے، اگر کسی کی عیادت کرنی ہے مریض کی تو 1 مائل، 1 میل سفر کرو، اور فرمایا کہ اگر تم نے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنی ہے 2 مائل کا سفر طے کرو، اور فرمایا اگر تم نے صلح کروانی ہے تو 3 میل کا سفر. سبحان اللہ، یعنی اس کی اہمیت اتنی ہے. بتا دی کہ آپ دیکھیں کیٹیگری کے لیے آپ نے مریض کی عیادت کے حوالے سے، اپنے بھائی کی ملاقات کے حوالے سے، اور یہاں فرمایا جب صلح کا معاملہ، اور یہاں تو حدیث امام بخاری کی میں لیتا ہوں، عمرو بن عوف فرماتے ہیں کہ جھگڑا ہوا اہل قباء کے مابین جی، اور آپ تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد وہاں صلح کروائی. واپس نماز کا وقت بھی ہو گیا تو بلال نے عرض کیا صدیق اکبر سے کہ آپ جماعت کروا دیجئے. پہلے تو رکے رہے، انتظار کرتے رہے، جب دیکھا کہ نماز کا وقت نکلنے والا ہے تو جماعت جب کھڑی ہوگی. اس اسنا میں نبی کریم سے تشریف لے آئے. جب تشریف لائے تو اس وقت جماعت ہو رہی تھی. آپ پھر آگے بڑھے اور صدیق اکبر نے جگہ دے دیا، مصلی پہ تشریف لائے. اور یہاں وہ جو صورت کا ایک میں نے بتایا نا نیوکلیس یہ تعظیم مصطفیٰ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نماز پڑھاتے رہیے. صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے کیسے ممکن ہے آقا کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو جائے. تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں سبحان اللہ آتی ہیں.